الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمدللہ تعالی ہم چھٹے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ چھٹے پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا غفورا۔ یہ اس سے اگلی آیت ہے کہ اگر تم ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، نیکی کو، خیر کو، یا تم درگزر سے کام لے لو تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ آیت ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے بہت اہم ہے، یعنی اس میں جو سبق پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کے بارے میں صرف مظلوم کو حق ہے کہ وہ اس کے ظلم کو آشکارا کرے اور اس کے ظلم کو بیان کرے۔ جب تک ظالم، مظلوم اور ظلم یہ متعین نہیں ہوتے اس وقت تک کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے یا ظالم جسے کہا جا رہا ہے اس کی طرف کسی ظلم کو اور کسی بدی کو، زیادتی کو منسوب کرے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر یہ معیار قائم نہ کیا جائے اور نہ رکھا جائے تو اس معاشرے میں اخلاقی زوال اور اخلاقی پستی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ، وہ سماج بے امنی کا، بے اطمینانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر صرف مظلوم کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم پر بات کرے اور آگاہ کرے، لوگوں کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی اور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ یعنی مظلوم بھی متعین ہے، ظالم بھی متعین ہے اور ظلم بھی متعین ہے، معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی خبر پہنچی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کسی نے ٹویٹ کر دیا یا کسی نے فیس بک پہ کوئی پوسٹ ڈال دی، میں نے اس کے بعد وہ خبر لے کر، وہ بات لے کر ہر شخص کے سامنے میں نے اس کو بیان کیا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹا، پروپیگنڈا کیا۔ تو جب وہ خبر، وہ بات میرے سے متعلق ہی نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ظلم بھی متعین نہیں ہے اور ظالم بھی متعین نہیں ہے، مشخص نہیں ہے۔ یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا کہ یہ ظالم بھی ہے، اس نے یہ غلط کام کیا بھی ہے، زیادتی کی بھی ہے یا نہیں کی، اور ظلم بھی متعین نہیں ہے کہ واقعی یہی کام اس شخص نے کیا ہے، اور مظلوم بھی متعین نہیں ہے، بس ایک خبر ہے جو اڑا دی گئی کسی کے خلاف اور کسی کے بارے میں اور اس کو مشہور کر دیا گیا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جسے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ صرف مظلوم کو ہی حق ہوتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو آشکارا کرے اور لوگوں کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس کے ظلم کے بعد پھر قانونی ادارے اور قانون بھی حرکت میں آتا ہے اور اس مظلوم کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ صرف مظلوم کو حق ہے، چونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظالم بھی متعین ہے، ظلم بھی متعین ہے، اور مظلوم خود اپنی زبان سے اس ظلم کو بیان بھی کر رہا ہے، تو تب اس مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ ظالم کے بارے میں کھل کر بات کرے۔ لیکن جب تک کوئی خبر باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچتی اور اس پر یقین اور اطمینان نہیں ہوتا، اس وقت تک ہرگز اس پر بات کرنے کا کسی کو حق نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اور یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی جرم اور گناہ پر آپ نے بات کرنی ہوتی تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ اس نے یہ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ لوگ یہ کر رہے ہیں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام لیتے یا کسی کا ذکر کرتے، اور اگر کوئی شخص ملوث ہوتا تو اس کو سزا دلوائی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا، اس کو بدنام کیا جاتا یا پروپیگنڈا کیا جاتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پروپیگنڈا اتنی طاقتور شے ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹ کو بھی سچ کر کے دکھا دیا جاتا ہے، یعنی لوگ جھوٹ پر اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایک تاریخی بات میں بتاتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈھنڈورا جب پیٹا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا، مخالفین نے، دشمنوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ سیدنا عثمان غنی کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس پروپیگنڈا پر اعتبار کرنا بھی شروع کر دیا تھا، یعنی یہ صورتحال تھی۔ تو پروپیگنڈا اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی نیک پارسا شخص کو بھی بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف جھوٹ کو عام کر دیا جائے، پروپیگیٹ کر دیا جائے، خود بخود لوگ اس کام پر لگ جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور لوگ اس بارے میں غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ سیاست کے نام پر بھی ہو رہا ہے، وہ مذہب کے نام پر بھی ہو رہا ہے، وہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ سارے کام ہمارے معاشرے میں اس وقت سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، خاص طور پر منافقین کا رویہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہ کسی بھی حوالے سے کسی ایک بات کو مانیں یا دوسری کا انکار کریں، دوسرے کو مانیں، پہلے کا انکار کریں، بات پر ایمان لائیں، بات پر ایمان نہ لائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کے سب منکرین ہیں، یہ کافر ہیں۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہ آیت نمبر 150 ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کو مان لیا، رسولوں کا انکار کر دیا۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعد پر ایمان لاتے ہیں اور ہم بعد کا انکار کرتے ہیں، یعنی بعد رسولوں کو مانتے ہیں، بعد رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہیں لاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بعد رسولوں کو مانتے ہیں اور بعد رسولوں کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں، آپ کی زندگی میں یہ طبقات موجود تھے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے بھی تھے، دونوں کا انکار کرنے والے، ایسے بھی تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے، یعنی اللہ کو مانا لیکن رسولوں کا انکار کر دیا۔ ایسے بھی تھے کہ کچھ رسولوں کو مانتے تھے، کچھ رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ لیکن مومن انسان کب بنتا ہے؟ کہ جب اللہ کو بھی مانے، رسولوں کو بھی مانے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تب ہی ایک انسان مومن بنتا ہے، مسلم بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ ایمان لائے گا تو یہ اس طرح پورا ایک پیکج بن جاتا ہے کہ جس کے بغیر ایک انسان، ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسرے رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ یسألوک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر کتاب آسمان سے نازل کی جائے۔ یعنی یہ آپ سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ کتاب آسمان سے نازل کی جائے، ہم دیکھیں یہ کتاب اتر رہی ہے آسمان سے۔ قرآن پاک کہتا ہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک،
اور اسی طرح کے مجرمانہ مطالبے اور غلط مطالبے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے۔ فقالوا، کیا مطالبہ کیا تھا؟ ایک مطالبہ یہ تھا کہ آرین اللہ جہرتاً، کہ ہمیں اللہ دکھاؤ بالکل کھلم کھلا، علی الاعلان، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فآخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، ان کی اسی ظلم کی وجہ سے ان کو صاعقہ نے پکڑ لیا، بجلی نے۔ اب سورۃ الاعراف میں صاعقہ کی جگہ رجفہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ رجفہ کہتے ہیں زلزلہ کو، اور صاعقہ کڑک کو بھی کہتے ہیں، اور وہ بجلی جس میں کڑک ہوتی ہے اس کو بھی صاعقہ کہتے ہیں۔ تو یہ زلزلہ یا بجلی کی کڑک یہ ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب بجلی کڑکے گی زمین بھی ہلتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے۔ یہ یعنی صاعقہ ہو یا رجفہ، یہ دونوں ایک ہی معنی میں یہاں پر ہمارے ایک ہی مفہوم میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر ہے 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا علی الاعلان، بالکل اپنے سامنے ہم خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو پھر انہیں صاعقہ نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی تھی، درخواست کی تھی، لیکن یعنی اللہ کو دیکھنے کی، تو وہ جو استدعا تھی وہ گویا کہ ایسی تھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست تھی کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیف یحیی اللہ الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ کو زندہ پیدا کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے، شرح صدر کے لیے، اطمینان قلب کے لیے۔ لیکن ان کا جو مطالبہ تھا یہ مطالبہ انکار کے لیے تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں دکھا پائیں گے تو لہٰذا ہم کیوں پھر قبول کریں اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ہم کیوں مانیں۔ یہ ایک علیحدہ منفی ذہنیت ہوتی ہے کہ کسی بات کا انکار کرنے کے لیے ایک ایسا مطالبہ سامنے رکھ دیا کہ جو نظر آ رہا ہے کہ پورا نہیں ہونا۔ جب مطالبہ پورا نہیں ہوگا تو پھر نتیجتاً اس بات کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یا رب کی بارگاہ میں درخواست وہ در حقیقت شرح صدر کے لیے تھی، اطمینان قلب کے لیے تھی، وہ انکار کے لیے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مثبت جواب دیا تھا، لیکن اس قوم کے بارے میں کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ مطالبہ کریں گے، مطالبہ پورا نہیں ہوگا تو انکار کر دیں گے، سرکشی اور بغاوت تھی، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا۔ اب مزید جرائم کیا تھے؟ مزید جرائم کیا تھے؟ سورۃ النساء میں یعنی اسی مقام پر ہی بیان کر دیے گئے۔ ایک جرم یہ تھا بچڑے کو معبود بنا لیا، دوسرا جرم یہ تھا کہ سبت کا جو قانون تھا وہ توڑ دیا، تیسرا یہ تھا کہ انبیاء کا قتل کیا، چوتھا جرم یہ تھا کہ یہ کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اب دلوں کا پردے میں ہونا مطلب یہ ہے کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو تمہاری بات ہم نے نہیں سننی، یا دوسری بات یہ کہ اب ہمارے دل علم سے وحی سے بھر گئے ہیں، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم تمہاری بات کو سنیں۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قتل کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا، اللہ کے راستے سے روکنا، سود لینا، لوگوں کا مال ناحق کھانا، یہ سارے جرائم ہیں کہ جنہیں یہیں پر اسی مقام پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر بیان کر دیا۔ یعنی اگر ہم گزشتہ صورتوں میں دیکھتے ہیں تو ان جرائم کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہاں پر آ کر اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کتاب نازل کی جائے ان پر آسمان سے، تو اے نبی آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے اس طرح کے مجرمانہ مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے، اور یہ ان کے مطالبے تھے جو ان لوگوں نے کیے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا قرآن پاک میں ہے؟ قرآن پاک میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر نہیں ملتا۔ اب ہم سورۃ النساء کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلالہ، یعنی وہ شخص، وہ فوت ہونے والی خاتون کہ جس کے صرف بہن بھائی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اور رشتہ دار، صرف بہن بھائی ہیں۔ اب سورۃ النساء کے آغاز میں جہاں پر وراثت کے احکام بیان ہوئے
وہاں پہ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی وضاحت وہاں پر نہیں ہوئی۔ آپ سے پھر پوچھا گیا تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، قوم یہود کے ان جرائم کا مجرمانہ مطالبوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر استثناء کو بھی بیان کر دیا کہ انہی اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو علم میں راسخ ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی نیکیوں کا بھی اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کوئی نئے نہیں ہیں، یہ وحی کا تسلسل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کڑی کے رسول اور نبی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا، اور یہ بتا دیا کہ آپ پہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اہل کتاب کو غلو کرنے سے بھی منع کیا، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کیا کرو۔ غلو یہ ہے کہ غیر دین کو دین میں شامل کر دینا، جتنا دین آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کو تعلیم دیتا ہے، بس اتنی قبول کر لیں آپ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہے میرا، یہ روح ہے، یہ فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے، بس اس حد تک بات کو قبول کرو، بجائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت کا تم درجہ دے دو۔ تو جتنا تمہیں دین بتاتا ہے اسی کو تم اختیار کرو، غیر دین کو دین میں مت شامل کرو۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اہل کتاب کو غلو سے منع کیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمہ اور روح فرمایا، تثلیث سے منع کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس میں آر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ نہ کہا جائے، اور اس میں وہ آر محسوس کریں کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو آر محسوس کرتا ہے قیامت کے دن ہم سب کو اپنی طرف اکٹھا کریں گے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد کلالہ کا ذکر ہو گیا، یعنی سورۃ النساء کا وہ مقام جہاں پر وراثت کا ذکر ہوا۔ ایک نقطہ، ایک مسئلہ رہ گیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا۔ وہ کیا فرمایا یستفتونک فی النساء، کہ آپ سے یہ فیصلہ چاہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، فتویٰ لینا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ استفتاء کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ لینا۔ قل اللہ، اور فتویٰ کیا ہے؟ یہ ورڈکٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فیصلہ۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین۔ فرمایا اگر کوئی شخص بے اولاد فوت ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کا ترکے میں سے نصف ہوگا، ایک بہن کا پورے ترکے میں سے نصف، یعنی آدھا بہن کو ملے گا۔ مرنے والے شخص کی ایک بہن ہے، اور اگر بہن بے اولاد فوت ہو تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ یعنی اگر بہن ہے، پہلے ذکر ہوا بھائی کا، اب ذکر ہو رہا ہے بہن کا۔ اگر بہن بے اولاد فوت ہو جاتی ہے، یعنی کلالہ ہے، تو پھر اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا اگر کوئی وارث اور نہ ہو۔ اگر میت کی، مرنے والے کی 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گے، اور اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا، یعنی 1 مرد اور 2 عورتیں، جتنا 2 عورتوں کو ملنا ہے وہ اتنا 1 مرد کو ملے گا۔ یہاں پر سورۃ النساء کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ کا زمانہ یہ 6 ہجری کا اختتام اور 7 ہجری کا آغاز ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ احکامات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صورت کا زمانہ کون سا ہے۔ اب اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، مائدہ لفظ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور یہ اسی صورت میں آخر میں جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے مائدہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو عقود ہیں، وعدے ہیں، ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا گیا۔
اور بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ یعنی چوپائے چرنے والے مویشی کہ جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، یہ سب کچھ یہ حلال کر دیا گیا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا الا ما یتلا علیکم، یعنی یہ سارے جانور حلال ہیں مگر جس کی تلاوت تم پر آئندہ کی جائے گی۔ اب وہ آگے کیا تلاوت ہوئی میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اس میں فرمایا کہ مردار حرام ہے، یعنی جو تبھی موت مرتا ہے جانور۔ دوسرا فرمایا خون حرام ہے۔ تیسرا فرمایا سور کا گوشت حرام ہے۔ چوتھا فرمایا غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا، جس طرح جو بتوں کی جگہ ہے خاص کر دی جاتی کہ یہاں پر بتوں کے لیے جانور قربان کیا جائے گا، وہاں پر لے جا کر جانور کو قربان کیا گیا، یہ حرام کر دیا گیا۔ اور پانچواں کیا ہے؟ جانور کا گلا گھٹ گیا، یعنی رسی ٹائٹ ہوئی، گلا دب گیا، وہ مر گیا، یہ غیر طبی موت ہے، یہ بھی مردار میں ہی شامل ہے۔ یہ گویا کہ مردار کی یہ وضاحت ہو جاتی، تفصیل ہو جاتی۔ اور چھٹا کیا ہے؟ چوٹ کھا کر کوئی جانور مر جاتا ہے۔ ساتواں ہے کہ بلندی سے گر کر دیوار پر، چھت پر تھا، نیچے گرا، مر گیا، ٹکر کھا کر مر گیا، یا اسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا۔ اب یہ سارے جانور اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ اس حالت میں مر جاتے ہیں تو یہ حرام ہے، ہاں مرنے سے پہلے اگر تم ان کو ذبح کر لیتے ہو تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کل تقریباً 8 محرمات بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کی کہ ان کو کھایا نہیں جائے گا، یہ مومنوں پر، مسلمانوں پر حرام ہے۔ آغاز کس سے فرمایا؟ اوفو بالعقود، کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، وعدوں کو، عہد شکنی نہیں کرنی۔ ایک عہد وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے، مومن مسلمان۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل کتاب کو کیوں سزا ملی تھی؟ اس لیے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہدوں سے وہ مکر گئے تھے، منہ پھیر لیا تھا، نافرمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ وعدوں کو پورا کرنے کی بڑی تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کا عہد نہیں اس کا دین بھی نہیں ہے، دین اسی کا ہے کہ جو عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 3، کہ جس میں دین کی تکمیل اور دین کے اتمام کا ذکر کر دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمال پہ پہنچا دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کے۔ یہ بیان ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ جہاں پر تحویل قبلہ کا ذکر ہوا وہاں پر بھی یہ فرمایا وَلْيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں۔ قبلہ جب بدل دیا گیا تو اس سے گویا کہ اللہ کا دین مکمل ہوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ کا تعین کر دیا۔ اب یہاں پہ دین اسلام کے کمال اور اس کے تمام کا ذکر کیا۔ کمال لفظ کب بولا جاتا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کامل ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری غرض تھی وہ غرض ہماری پوری ہو گئی، اس سے جو ہماری غرض تھی یا ایک محتاجی تھی یا ضرورت تھی وہ ہماری پوری ہو گئی، تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کامل ہو گیا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اپنے سے خارج کسی چیز کی محتاجی نہیں رہی۔ ناقص کیوں ہم بولتے ہیں؟ ناقص کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز مکمل نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی ابھی محتاجی ہے، ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ضرورتوں کو اس دین کے ذریعے سے، تمہاری فطری ضرورت کو، تمہاری جبلی ضرورت کو، تمہاری معاشرتی، سیاسی، سماجی، انفرادی، اقتصادی زندگی میں جو تمہیں رہنمائی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں
اس کتاب میں مہیا کر دی، دین اسلام کے ذریعے سے دے دی۔ اب آیت نمبر 5 ہے، یہ بہت اہم ہے، اس پہ میں نے 1-2 مرتبہ بات تو کی ہے، لیکن وہ بات میں نے مکمل نہیں کی تھی، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں کچھ میں وضاحت کر دوں۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو اسکائپ پہ؟ آیت نمبر 5، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کے طعام، اسے بھی اللہ نے کہا کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، اور دوسرا فرمایا کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے طیبات کو حلال کر دیا گیا۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہاں پر کھانے کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد فرمایا والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں، مومن عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں، اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جب تم ان کو ان کا مہر دے دو، محسنین، پاک دامن رہنے کے لیے، غیر مصافحین، بدکاری کرنے والے بن کر نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے بن کر۔ یعنی یہ یہاں پر نکاح کا ذکر ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ایک شرط یہ بیان کی کہ حق مہر ان کا ادا کرنا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ اس نکاح کا مقصد کیا ہے، وہی ہے کہ پاک دامن رہنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے اور اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ 1-2 مسئلے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم پہلے یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں، ان کو مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، وہاں پر منع فرمایا اور یہاں پر اجازت دی اہل کتاب عورتوں سے۔ وہاں پر وہ مشرک تھے، ان کا دین شرک پر مبنی تھا، اس لیے ان سے نکاح کرنے سے منع کیا۔ لیکن یہاں پر چونکہ دین شرک پر مبنی نہیں ہے، یہ خرابیاں ہیں جو ان میں آ چکی، اور پھر جو خرابیاں ان میں آئیں انہوں نے پھر ان خرابیوں کی تعویل کی اور یہ کہا کہ ہم شرک نہیں کرتے، اور اس کی تعویل کی۔ تو یہاں پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی۔ لیکن یہاں پہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر یہ پوچھا بھی جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان مرد کو تو اہل کتاب عورت سے اجازت دی گئی، لیکن اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت کو نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت کا نکاح حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، کہ اہل کتاب میں سے جو محصنات عورتیں ہیں پاک دامن، ان سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو نہیں یہاں پر بیان کیا کہ جیسے مشرک کا ذکر ہوا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جیسے حرام قرار دیا، منع فرمایا، اسی طرح مشرک مرد سے بھی مسلمان عورت کا نکاح حرام قرار دیا اور اس سے منع فرمایا۔ لیکن یہاں پر یک طرفہ بات بیان کی ہے، یعنی یہ بات بیان کر دی کہ پاک دامن
اہل کتاب میں سے عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے کہ آیا کہ اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت نکاح کر سکتی یا نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسئلے کو یک طرفہ رکھنا چاہتا ہے، یعنی ون سائیڈڈ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دو طرفہ اگر رکھنا چاہتا ہوتا تو پھر ایک بات بیان کرنے کے بعد اس بات کو بھی بیان کر دیا جاتا کہ مسلمان عورت کا نکاح بھی اہل کتاب عورت سے ہو سکتا ہے۔ اس بات کا ذکر نہ کرنا اور اس پہ خاموشی اختیار کرنا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یک طرفہ طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے درمیان اس تعلق کو، نکاح کے تعلق کو پسند کرتا ہے۔ یعنی پورے قرآن کو آپ پڑھ لیجئے، ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین اور مومنات ان کے درمیان نکاح کے تعلق کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے ذکر سے پہلے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، کہ مسلمان مردوں کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ وہ پاک دامن مومنہ سے نکاح کریں، مومن عورت سے نکاح کریں، یہ بھی ان کے لیے حلال ہے۔ حالانکہ یہ تو پہلے ہی حلال تھا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، قرآن پاک میں ہم نے کئی مقام پہ پڑھا اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا۔ حالانکہ اس کے ذکر کرنے کی وجہ اگر انسان کہے کہ کیا بنتی ہے تو اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے، یعنی پریورٹی اسی کو حاصل ہے، ترجیح اسی کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے، مومن مرد مومن عورت سے نکاح کرے۔ ہاں پھر اگر اس کے علاوہ اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ یہ دوسرے درجے پر بات ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ اور مشکل پیش آئے یا کوئی ایسی صورت بن جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اہل کتاب کی جو عورتیں ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی یہاں پر جو پریفرنس ہے، ترجیح ہے، وہ اس بات کو ترجیح ہے کہ مسلمان عورت سے ہی ایک مسلمان مرد نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر پہلے بیان کر دیا۔ اب جو ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا مسلمان عورت سے غیر مسلم اہل کتاب نکاح کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ یورپ میں کئی دفعہ ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ میاں بیوی پہلے اہل کتاب میں سے تھے لیکن بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب بیوی نے اسلام قبول کیا، اب اس کے لیے کیا رائے ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک حکم اور ایک فتویٰ تو یہ دیا گیا کہ وہ اس مرد کے نکاح سے باہر آ جائے، نکاح کے تعلق کو توڑ دے۔ لیکن ایک فتویٰ یہ بھی دیا گیا ہے، اور یورپ کے علماء اس بات کو بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر عورت اسلام قبول کر لیتی ہے اور اس کے لیے ظاہری طور پر بڑی مشکلات ہیں عملی زندگی کے حوالے سے، تو وہ اس مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، ان مشکلات اور ان مسائل اور ان اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر۔ لیکن عمومی رویہ یہ نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایکسیپشنل صورت بن جاتی ہے۔ جس طرح ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کرتا ہے، یا عمومی رویہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان مرد ایک اہل کتاب میں سے کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، لیکن یہ معاملہ عمومی رویے کا نہیں ہے، یعنی ہم اس کے عمومی جواز کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی استثنائی صورت بن جاتی ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ کے زمانے میں، خلیفہ راشد کے زمانے میں ایسا ہوا کہ عورت نے جب اسلام قبول کر لیا تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے خلیفہ نے اس عورت کو اس مرد کے نکاح میں، اہل کتاب میں سے جو مرد تھا اس کے نکاح میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ یہ فتویٰ میں پھر اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ یورپ کے علماء نے بھی اس کو فالو کیا ہے اور ایسی خواتین کو اجازت دی ہے کہ جو ان کے لیے عملی زندگی کے حوالے سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں
ان مشکلات سے بچنے کے لیے وہ اس مرد کے اہل کتاب مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل اور نصارہ اہل کتاب، ان سے جو عہد لیا گیا تھا وہ عہد کیا تھا؟ در حقیقت اس قوم پر جو خدا کا عذاب آیا یا ان کو معزول کر دیا گیا دنیا کی امامت سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جو اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا اس عہد کو توڑا تھا۔ اب وہ عہد کیا تھا؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے چند طہارت اور پاکیزگی کے احکام بیان کیے ہیں۔ وہ احکام کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک تم دھو لو۔ یہاں پر مسلمانوں کو یعنی وضو نماز کے لیے پہلے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو، تمہیں نہانے کی حاجت ہے، ناپاک ہو، تو پھر تم نہاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر سے آئے ہو یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم قضاء حاجت سے واپس آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی کو نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو پھر تم کیا کرو؟ پھر اپنے چہروں کا مٹی سے، پاک مٹی سے تم مسح کرو، اور اپنے ہاتھوں کا۔ یہ مسئلہ میں پہلے سورۃ النساء میں بیان کر چکا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈالے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کو تمام کرے تم پر، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اللہ کے نعمت کا تمام ہونا یہ طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کے ساتھ ہے۔ عبادت طہارت روحانی، اور انسان کا وضو اور غسل یہ طہارت جسمانی ہے۔ جہاں پر یہ دونوں جمع ہو جائیں گویا کہ خدا کی نعمت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد عہد و پیمان ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ پہلا عہد یہ لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا عہد لیا گیا والدین کے ساتھ احسان سے، والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کے ساتھ نیکی کا رویہ تم اختیار کرو۔ چوتھی بات یہ بیان کی کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا۔ اور پانچویں بات یہ بیان کی کہ نماز قائم کرو۔ چھٹی بات یہ کی کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ساتویں یہ کی کہ ایک دوسرے کا خون مت بہایا کرو، یعنی جنگ و جدال، خون ریزی یہ مت کرو۔ آٹھویں بات یہ بیان کی کہ اپنوں کو بستیوں سے باہر نکالا نہ کرو۔ اور نویں بات یہ کی کہ قیدی جو ہوتی ہیں ان کا فدیہ ادا کیا کرو، ان کو آزاد کروایا کرو۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے اور بعد حصے کا تم انکار کر دیتے ہو۔ یعنی جو اپنے مفاد میں اور فیور میں ہوا اس کو قبول کر لیا، اور بلکہ بڑی ڈھٹائی اور بڑی علل اعلان اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دین اور ایمان کا دعویٰ کیا۔ اور جہاں پر دیکھا کہ یہ نقصان ہے مالی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، تو وہاں پر پھر خاموشی اختیار کر لی یا پھر تعویل کا راستہ اختیار کیا۔ اب رکوع نمبر 9 میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہے۔ اس واقعے پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نصارہ اور قوم یہود، ان کے عقائد اور جو ان کی سوچ تھی اس کی تردید کیا ہے۔ سوچ کیا تھی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اول جو مسلمان ہوتے ہیں، شروع کے مسلمان مومن، ان کا سارا دار و مدار عمل پر ہوتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ قومی اور نسلی تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا استحقاق ہے عزت کا، احترام کا، غلبے کا، خوشحالی کا، دنیا پہ حکومت کرنے کا ہمارا استحقاق ہے۔ یہ سوچ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ قومی اور نسلی بنیاد پر سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسلاف کو اور پہلے دور کے مسلمانوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ عمل کی بنیاد پر ملتا ہے، وہ قوم اور نسل کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ آنے والی قومیں جب عمل سے محروم ہو جاتی ہیں، علم سے محروم ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر ہر چیز پر قوم ہونے کی بنیاد پر اور نسل ہونے کی بنیاد پر اپنا استحقاق جتاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں جی اس پر ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ بھائی قوم قوم بن کر اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی تم بخشے نہیں جاؤ گے، بلکہ تم فرد فرد بن کر خدا کی بارگاہ میں آؤ گے۔ جیسے میں اکثر طور پر کہتا ہوں کہ نجات گروہی نہیں ہے، نجات انفرادی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مجھے آپ کو ہر کسی کو اپنے اعمال کا اور اپنے ایمان کا جواب دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، یعنی یہ الہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے؟ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہے؟ یعنی اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو پھر کیا اگر اللہ ارادہ کر لے ہلاکت کا تو کیا کوئی روک سکتا ہے اللہ کو؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ویسی مخلوق ہو جیسے دوسری مخلوق ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ فرمایا کہ تم جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ ایسے دعوے ہمارے ہاں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے علماء، دانشور، ہمارے کالم نگار، ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان تو قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے بنا ہے۔ اللہ کے بندو، پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، لیکن ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال اگر وہ برے ہیں تو کیا خدا اس کی سزا نہیں دیتا؟ بے شک ہم مسلمان ہیں، پاکستان قائم کیا گیا، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، بہت کچھ ہوا، لیکن ایسے دعوے کرنے کے بجائے اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو آئین قانون کا پابند نہیں کرتے، کانسٹیٹیوشن کا پابند نہیں کرتے، وہ کانسٹیٹیوشن کہ جو پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے مختلف شہروں اور صوبوں کے رہنے والوں کو متحد کرتا ہے، اگر ہم اس کو پامال کرتے ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے، یہ ایک اجتماعی دستاویز ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے کہ جو مل کر ساری قوم نے تیار کی، اور یہ ایک معاہدہ ہے، ایک اجتماعی اور سماجی معاہدہ ہے جس کا میں بھی پابند ہوں، جس کے آپ بھی پابند ہیں، جس کے حکمران پابند ہیں، سیاستدان پابند ہیں، علماء پابند ہیں، دانشور پابند ہیں، اور مختلف ادارے سب اس کے پابند ہیں۔ تو آپ پہلے اس کی تو سینکٹیٹی کا خیال کیجیے، اس کے تقدس کا خیال کیجیے۔ اگر آپ کی حرکتیں، آپ کا کردار اگر ایسا ہوگا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی پامال کرتے جائیں گے اور کسی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، تو خدا نے کوئی ایسا عہد تو نہیں ہم سے لیا کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو، چونکہ تم نے پاکستان بنا لیا اور تم مسلمان ہو تو لہٰذا تمہیں میں تمہارے اعمال کی سزا نہیں دوں گا۔ تو ایسا تو خدا نے کہیں پر بھی نہیں کہا۔ خدا کا قانون ہے، لگا بندھا قانون ہے، اس کی پابندی جو قوم کرے گی وہ ترقی کرے گی، خواہ وہ مسلمان ہے یا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو اس قانون کی، اس اصول کی پابندی نہیں کرے گی جو قوم، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہوگی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اہل کتاب اور بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون نے جب کہا کہ بھئی جاؤ اور جا کر فلسطین کی سرزمین پر اس قوم سے لڑو، جنگ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، تو انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے اور جا کر وہ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ اب یہی جملہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیں اور جا کر لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں سمندروں میں کود جانے کا حکم دیں گے، ہم کود پڑیں گے، ہم جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارا خون گرے گا۔ یہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، آپ خوش ہو گئے۔ اب حابیل اور قابیل کا واقعہ یہاں پر میں اس کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ حابیل پہلا صالح اور مسلم تھا کہ جس کا قتل ہوا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کیسے قبول ہوئی حابیل کی اور قابیل کی رد کی گئی، یہاں پر نہیں بیان کیا گیا۔ سورۃ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 178 ہے، وہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ قربانی کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے بجلی آگ آتی اور وہ اچک کر اس قربانی کو لے جاتی تھی۔ ممکن ہے کہ حابیل کی قربانی کو اس طرح قبول کیا گیا ہو۔ اور پھر حابیل کے ساتھ جو قابیل نے کیا اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد حسد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد ہر نیکی کو مونڈ دیتا ہے۔ مونڈنے سے مراد یعنی شیو کر دیتا ہے۔ آپ نے کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بال ہوتے ہیں تو اس کو ختم کر دیتا ہے، مونڈنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل تمہاری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے یہ حسد۔ ایاکم الحسد، فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان یعنی قابیل میں حسد تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، بجائے اس کے کہ انسان کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کے مال کو، کسی کے مرتبے کو، درجے کو اور کسی کی شہرت کو، عزت کو دیکھ کر انسان حسد میں مبتلا ہو، بلکہ انسان کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے جو وہ مانگنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب انسان اپنی انسانیت کے مقام سے گرتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پھر حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوا جیسا پرندہ بھی پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ انسان کہ جس کے لیے وحی کا انتظام کیا گیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، ہدایت عطا کی، وہ انسان کہ جس کے اندر اللہ نے توحید کا شعور رکھ دیا، فہم رکھ دیا، اس کی فطرت میں رکھ دیا، اس کے فطرت میں ہدایت کو رکھ دیا، وہ پھر گمراہی کو چنتا ہے، غلط راستے کو چنتا ہے، تو پھر اس کی رہنمائی کے لیے جو اس سے بھی کمتر چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ ان سے بھی رہنمائی لیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں محاربہ کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک شخص کو زندگی دی اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو زندگی دی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے اور زمین میں فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے۔ فساد فی الارض سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی قانون اور قاعدے کا پابند نہ ہونا، زنا بالجبر، ڈاکہ زنی، چوریاں، انسانوں کی زندگیاں اجیرن کر کے رکھ دینا، چلتے پھرتے لوگوں کو مار دینا اور جبر اور ظلم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یعنی زمین پر بے امنی برپا کر دینا، دہشت گردی، تخریب کاری۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان ظالموں کو، ان مجرموں کو تم سزا دو، یقتلوا، ان کو بے دردی سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، ان کو کروسیفائی کر دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور مخالف سمت میں بے ترتیبی سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، یعنی اگر دایاں کاٹا ہاتھ تو بایاں پاؤں، اگر بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں، او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو ملک بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہ رہے، کسی کی جان، کسی کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ نہ رہے، تو ایسے شخص کی سزا، ایسے لوگوں کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد وسیلے کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وسیلے پر بھی بڑی بحث اور گفتگو ہوتی ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ چاہو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے، کہ جن کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، وہ اعمال بجا لاؤ، ہر وہ کام کرو کہ جس سے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو، تقرب الی اللہ، کہ تم حقدار بنو۔ یہ یہاں پر وسیلہ مراد ہے۔ اب اس کے بعد یہود و نصارہ سے پھر دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اب آپ دیکھتے جائیے، آپ ان آیات کو پڑھیے، یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا رویہ دیکھیے، ان کا کردار اور اخلاق دیکھیے، اسلام دشمنی دیکھیے۔ اب ایسے ماحول میں کیسے کہا جائے گا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ دوستی کرو؟ اب جب یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو تم دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو تم میں سے انہیں دوست بنائے گا تو وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ اہل کتاب کا، منافقین کا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اور تمہارے دین کو تفریح کا سامان بناتے ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں یا کفار ہیں، ان کو تم دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ اب آپ دیکھیے آگے فرمایا آیت نمبر 57 اور 58 میں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو نا تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نماز کو حزو اور لعب بنا لیتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں اور تفریح کا سامان بنا لیتے ہیں۔ جب تم ان کو نماز کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، تو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی منافقین ظاہری طور پر تو خود اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نا، اور انہی میں سے پوشیدہ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا، بنی اسرائیل سے تھا۔ ظاہری طور پر خود کو مسلمان کہتے، جب مسلمان کہتے آؤ بھائی ہم نماز پڑھیں، تو پھر کیا؟ اتخذوها ہزوا ولعبا، نماز کو پھر کھیل تماشا، مذاق، ٹھٹا، تمسخر اڑانا شروع کر دیتے۔ اب اس کے بعد ایک اور رویہ ہے، یہ خاص طور پر میں ان باتوں کو اور ان کا انتخاب اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن ہمارا کریکٹر کس طرح بناتا ہے، کریکٹر بلڈنگ کس طرح کرتا ہے، ہماری شخصیت کی تعمیر کس طرح کرتا ہے۔ اب دیکھیے، قوم یہود اللہ کی گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم سے یہ سب کچھ کیوں چھین لیا گیا، یہ سب کچھ ہم سے کیوں لے لیا گیا، یہ وجہ۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کی، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ کون ہے کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے؟ کہ جبریل وہ ہے کہ جس نے آپ کے دل پر وحی کو نازل کیا۔ اب جبریل کی دشمنی کیوں اختیار کی؟ کہتے تھے کہ یہ جب رسولوں کے پاس آتا ہے نا تو اس کے آنے کے بعد ہی عذاب آتا ہے،
یہ نہیں کہ اپنے کردار کو، اپنی حرکتوں کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو بہتر مومن بنائیں، مسلمان بنائیں. اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بجائے حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گستاخی شروع کر دی. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اب وہ بخیل ہو گیا ہے. پہلے تو ہمیں بڑا دیتا تھا، دنیا میں ہمارا غلبہ تھا، اقتدار تھا، خوشحالی تھی، عزت تھی، سب کچھ ختم ہو گیا. غلت ایدیہم، فرمایا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، ان پر لعنت کیے گی جو انہوں نے کہا، اس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اب خود قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا کہ وجہ کیا ہے ان کی معزولی کی، محکومیت کے، مغلوبیت کی. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر جب وحی آتی ہے تو آپ یہ وحی ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ وحی ان کے طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث بنتی. یعنی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو ہدایت بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ اپنے سر کو جھکا دیں، اطاعت و فرما برداری کا اظہار کریں، اس کے بجائے یہ سرکش بن جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں. اب اس کے بعد آخری رکوع اور آیت نمبر 79 ہے. 79 سے پہلے 78 اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ لوگ حد سے بڑھ گئے. اچھا، اب جو 79 میں فرمایا وہ پھر بڑی ایک ایسی اہم بات ہے جو ہمارے لیے رہنمائی ہے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، ان میں ایک برائی یہ تھی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بدی سے، برائی سے روکا نہیں کرتے تھے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ کام نہیں کرتے تھے. یعنی دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیں، نیکی کی طرف بلائیں، محبت سے، پیار سے، دعوت و تبلیغ سے. اور پھر دوسرا کام کہ منکرات سے روکنے کا کام، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ برے کام ہیں، یہ آپ نہ کیا کریں. اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جو شرفاء ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ بدتمیزی پر تلا ہوا ہے. جو منورٹی میں ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ لوگ پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. خاموشی اختیار کرنے کے بجائے بہتر انداز میں، جسے قرآن پاک نے کہا کہ وجادلہم باللتی احسن، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ. اور پھر اگر کبھی بحث کی بھی نوبت آئے تو پھر جو بہتر طریقہ ہے وہ بحث کا اختیار کرو. یعنی کبھی بھی معاشرے سے، جسے ہم کہتے ہیں الوف ہو کر، بالکل ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا، یہ بھی رویہ درست نہیں ہے. آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی استطاعت اور طاقت ہے، آپ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں. اکثریت بدتمیزی پر، غباڑے پر اور بحث پر اور الجھنے پر اگر تلی ہوئی ہو تو اس ماحول میں بھی کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ یہ شمع روشن رہے. انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. انبیاء علیہ السلام نے حضرت شعیب کی زندگی کو دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے. تو اس بات سے بالکل بے پرواہ ہو کر کہ کون لبیک کہتا ہے یا نہیں کہتا، بات کو سنتا ہے نہیں سنتا، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جیسے ہم نے آغاز میں پڑھا تھا 3 پارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ابلاغ کی ہے کہ آپ بات کو پہنچا دیجئے. قبول کروانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ ضرور وہ قبول بھی کریں. اسی طرح ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اچھی بات دوسروں تک پہنچا دیں. اگر ہم نہیں پہنچاتے، لوگوں کو معروف اور منکر کے بارے میں نہیں بتاتے، تو یاد رکھیے کہ ہم بھی اس کے ذمہ دار بنیں گے. جس سطح پہ ہیں، آپ کی جو کیپیسٹی ہے،
جو آپ کا دائرہ کار ہے، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، مالی وسائل ہیں، وقت ہے آپ کے پاس، صلاحیت ہے، آپ معاشرے کی بہتری کے لیے ضرور کام کیجیے۔ یہی تو وقت ہوتا ہے کام کرنے کا، کہ جب معاشرے میں برائی ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں اچھائی ہو اور لوگ بڑی باتیں آپ کی سننے والے ہوں اور اچھی بات کے پر کان دھرنے والے ہوں، اخلاقیات میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں، پھر کیا ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کی؟ اصل ضرورت تو اسی وقت ہوتی ہے نا، کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اقدار اور ویلیوز کو کھو رہا ہے، اخلاقی بلندی پستی میں بدل رہی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے، تو وہی تو وقت ہوتا ہے کام کرنے کا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب معاشرہ سب کچھ بنا بنایا سبرا سوارا ہمارے پاس ہوگا تبھی ہم تبلیغ کریں گے، تبھی ہم دعوت دیں گے۔ نہیں، دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو ہمت ہارنے کا اور کبھی دل چھوٹا ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھا، اچھائی کے مشن کو، اخلاق کے مشن کو، نیکی کے مشن کو۔ یہ ہم لوگوں نے اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جتنی میری وسعت اور طاقت ہے انشاءاللہ تعالی میں اسی طرح ہی اس کام پر اپنے آپ کو راغب رکھوں گا اور اس کام کو میں جاری رکھوں گا، اور اسی طرح یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو معاشرے کے سنجیدہ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اچھائی میں شامل ہوں اور معاشرے کو اچھائی کی طرف راغب کرتے رہے۔ باقی نتائج اور قبولیت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ معاشرہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، ایکسیپٹنس ہے یا نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ تمہاری ذمہ داری وما علینا الا البلاغ المبین ہے۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کا جو کریکٹر اور کردار ہے، چونکہ استثناء تو ہر جگہ موجود ہے، تاریخ کے ہر دور میں موجود ہوتا ہے، اچھے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہم 7واں پارہ پڑھیں گے تو 7ویں پارے میں اور 6 پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس استثناء کو بیان کر دیا ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ کی کتاب کو، کلام کو سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے کل 7ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔